السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فوزیہ بیگم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سیاسی گہما گہمی ہے، سیاسی معاملات بہت زیادہ گرم ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا اور بہت بڑا ڈیسیجن لیا گیا اور ایک بنی بنائی حکومت کو اس کو کس طرح سے ڈیمالش کیا گیا ہے، اس کے لیے کیا سازشیں کی گئی ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا اور بہت تاریخی فیصلہ لیا گیا۔ اس فیصلے کے بارے میں اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا آنے والے وقت میں کیا نتائج ہونے والے ہیں، یا ابھی اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ سب صرف سوچ رہے ہیں اور ہر شخص کچھ نہ کچھ قیاس آرائی کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، مزید کیا ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب مزید وزیر اعظم رہیں گے، الیکشن ہوگا تو کیا الیکشن میں وہ دوبارہ سے الیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، ہر شخص سوچ رہا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں JUI کے رہنما صوبہ سندھ کے سیکرٹری مالیات مولانا محمد غیاث صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر، جیسے کہ ابھی سب سے پہلی بات تو میں کہوں گی کہ جو حالات چل رہے ہیں اور یہ سیاسی گہما گہمی اور یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تو اس کے بارے میں آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا اور آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اس قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جمعیت علماء اسلام کے موقف اور جمعیت علماء اسلام کے قائد کی پالیسی کو جاننے کی کوشش کی۔ اس پہ میں آپ حضرات کا انتہائی ممنون مشکور ہوں۔ جہاں تک آج کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، انتہائی تاریخ ساز، فقید المثال اور بے مثال فیصلہ ہوا ہے، اور ہمیں اپنی عدلیہ سے اور اپنی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے یہی امید اور یہی توقع تھی۔ اس سے قبل PTI گورنمنٹ کے حکمران جماعت محترم جناب عمران خان صاحب نے جس انداز سے قوم کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، تاریخ میں اس کی ایک جگہ مثال ملتی ہے 1971 کی، کہ جب جنرل نیازی صاحب نے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی انداز تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو جنرل تھے وہ جنرل عمر صاحب تھے، اور آج ہمارے نیازی صاحب کے ساتھ جو جنرل ہے وہ اسد عمر صاحب ہیں۔ اور ہمیں عمران خان کی ماضی کو دے کر اور جب سے گورنمنٹ میں آئے ان کے اس وقت ان کے اقدامات کو دے کر ہمیں عمران خان سے یہی امید، یہی توقع تھی کہ اس طرح کی بچکانہ حرکات کریں گے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر عدلیہ موجود ہیں، اور عدلیہ نے جو فیصلہ کیا بالکل آئین کے روح کے مطابق فیصلہ کیا، اور ہم اس موقع پر سپریم کورٹ کے تمام ججز حضرات کو اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراہتے ہیں اور ان کو داد پیش کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ قابل داد بھی ہے، قابل دید بھی ہے۔ اچھا، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس فیصلے کو لینے میں بہت وقت لگ گیا؟ اگر یہ فیصلہ غلط ہے اور اگر عمران خان صاحب ہمارے ملک کے لیے صحیح وزیر اعظم نہیں تھے، یا ان کی جو ہے صحیح نہیں تھی ان کی گورنمنٹ یا ان کی حکومت، تو اس کے لیے 3 سے زیادہ، بلکہ 3 سے زیادہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اب مطلب عنقریب 5 سال کمپلیٹ ہونے والے تھے، اور اب یہ فیصلہ لیا گیا۔ ہم تو 4 سال سے چیخ رہے تھے۔ 25 جولائی کو جب الیکشن ہوا، 27 جولائی کو سب سے پہلے PDM کے حوالے سے قائد جمعیت حضرت مولانا حافظ الرحمان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں اعلان ہوا تھا کہ یہ گورنمنٹ چلنے والی نہیں ہے، اور عمران خان کی جو پوزیشن ہے یا عمران خان کو جس انداز سے لایا گیا ہے، جتنا بھی ان کو پالا جائے، جتنا بھی ان کو سمجھایا جائے، جتنا ان کو پڑھایا جائے، لیکن یہ شخص لکیر کا فقیر ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جا کے غلطی کر جائے گا۔ اس کے لیے پھر ہم نے تحریک چلائی، اور الحمدللہ اس تحریک میں اللہ کے فضل کرم سے PDM آج سرخرو ہو گئی ہے، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب حکومت چلانے کے لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ ملک کو چلائیں۔ جو شخص اپنے گھر کو نہ چلا سکے، جو شخص اپنے گھر کے اپنے بچوں کو نہ چلا سکے، جو آج تک اپنے خاندان میں اپنی عزت برقرار نہ رکھ سکے، جو شخص کرکٹ کی ماضی میں کرکٹ کے میدان میں اپنی تاریخ برقرار نہ رکھ سکے، تو وہ شخص، اس شخص کے ہاتھ میں قوم، ملت اور ملک کے حل اور عقد کا تمام تر اختیارات ان کے ہاتھ میں دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے دن سے بھی غلطی تھی، اور آئندہ بھی اگر اس طرح ہوگا تو یہ بھی بہت بڑی غلطی سمجھی جائے گی۔ اس حوالے سے اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عوام کو جس انداز سے دھوکہ دیا گیا، جس انداز سے ورغلایا گیا ان 4 سالوں کے دوران، اور عمران خان جو اس قوم کے سامنے جو ایجنڈا لے کر آئے، جس انداز سے جذباتی انداز سے قوم کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ میں قوم کو اتنی ترقیاں دوں گا، اتنی نوکریاں دوں گا، اتنے مکانات بنا کے دوں گا، فلاں کروں گا، فلاں،
سارے جھوٹ قوم کے سامنے آ گئے. قوم اس وقت ہمارا ملک جتنا مقروض ہو چکا ہے، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ تاریخ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی، بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی، اور یہاں تک اس وقت پوزیشن یہ آ گئی کہ گھر کے چولہے چلانے کے لیے گھر کا مالک پریشان ہے. اور یہاں تک کہ اندرون سندھ کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، کے پی کے آئے ہیں، بلوچستان کے آئے ہیں، پنجاب کے آئے ہیں، کشمیر کے، بہت سارے علاقوں کے، کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لوگ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بچے اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اپنے عزتوں کو بیچنے کے لوگ تیار ہیں. کراچی کو جتنا اس وقت ایک یتیم خانہ بنایا گیا، جتنا لاوارث اس 3.5-4 سال میں سمجھا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں. جبکہ 29 ممبران صوبائی اسمبلی اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں، اور 10 سے 12-14 آپ کی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. اور کراچی کے ساتھ جتنا ظلم اور جتنی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جتنی تاریخ میں جتنا ظلم زیادتی اس دور حکومت میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. آپ تمام حلقوں میں جائیں، جہاں سے پی ٹی آئی کا ایم این اے آپ کو نظر آئے گا، یا ایم پی اے نظر آئے گا، یا گورنر صاحب نے کہاں کسی ایک جگہ ثابت کر کے دکھا دے کراچی میں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے. کراچی نظر نہیں آ رہا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا. ایک وقت اس سے پہلے ہوا ہے، مصطفیٰ کمال کے دور میں، مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوا ہے. اگر اس ملک کے لیے اگر کسی نے سوچا، اگر ایک بات کی جائے، کسی نے سوچا مصطفیٰ کمال کے دور میں بتاتا ہوں اس وقت کون سی سیاسی پارٹی تھی، یہ سب جانتے ہیں. میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ آج تک کسی نے بھی کراچی کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں، فوزیہ میں بتاتا ہوں. مصطفیٰ کے دور میں، مصطفیٰ کمال کے دور میں جتنی ترقی ہوئی پرویز مشرف کا دور تھا. کراچی کو ترقی دی گئی، بالکل، نمبر 1. اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کراچی کو ترقی دی گئی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں، پی پی کے دور میں کراچی کو ہر دور میں ترقی دی گئی ہے. کراچی آج اگر بنا ہے تو آج بنا ہے. سنیں، کراچی آپ نہ مانیں، ہم نے صرف مصطفیٰ کمال کے دور میں ہم نے دیکھے کہ جتنے فلائی اوورز بنے ہیں نا، وہ صرف مصطفیٰ کمال کے دور میں. اس کے بعد نہ تو نواز شریف صاحب نے کوئی فلائی اوور بنایا، نہ زرداری صاحب نے کوئی فلائی اوور بنایا. اس وقت کراچی کو اشد ضرورت ہے فلائی اوورز کی. کراچی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی سڑکیں کراچی کی خستہ حال ہر دور میں رہی ہیں. ہاں، صرف ایک سہولت ملتی ہے کراچی کو، جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو جو پارٹی موجود ہوتی ہے وہ جلدی اپنے 2-4 کام کرتی ہے تاکہ عوام کو بیوقوف بنا لیا جائے. کراچی کے لوگ یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ اس 3.5-4 سال میں کراچی کو کوئی ترقی نہیں دی. اس سے پہلے جتنی بھی ترقی ہوئی تھی، اس سے پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. عمران کی اس حکومت کی وجہ سے، ان کے اپنے ایم این ایز کی وجہ سے، ان کے ایم پی ایز کی وجہ سے، ان کے گورنر، آج تک کراچی کو اتنی بھی ترقی نہیں دی گئی. اس سے پہلے کراچی نے جتنی ترقی حاصل کی وہ پہلے کی ہے، ابھی کچھ نہیں. گرین لائن جو بس شروع کیا، جو گرین لائن سٹارٹ کر دی انہوں نے، یہ پہلے یہ کب سے پی پی کا پہلے سے یہ نقشہ بن چکا تھا، اور یہ پی پی دور کا حکومت کا، اس دور کی حکومت کا یہ نقشہ تھا. اس پہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے اپنی زبردستی سب کچھ کیا اور ان کے اوپر تختے لگا لیے. کراچی کو اگر ترقی نہیں دی ہے، سندھ کو ترقی نہیں دی ہے، ملک کو اگر ترقی تو ساری صحت کارڈ بنائے ہیں، عوام کو صحت کارڈ بنا کے دیے ہیں. عوام کو وہ منتھلی جو ہے وہ پیسے جو دیے جاتے ہیں غریب لوگوں کو 12,000 صحت کارڈ دیے. جن لوگوں کو جن لوگوں کو صحت کارڈ دیا گیا وہ سارے اس وقت ان میں سے ایک بھی بندہ صحت مند نہیں ہے. سب کو دھوکے دیا گیا ہے. جہاں احساس پروگرام بنایا گیا وہاں سب سے زیادہ احساس محرومی وہی ہے. کوئی ایک کام ایسے ثابت کرے جہاں کم سے کم، بھلے عمران کی پارٹی، سنیں فوزیہ معذرت کے ساتھ، کوئی ایک مثال ایسی دے کہ جہاں کم سے کم پی ٹی آئی کے لوگوں کو فائدہ تو ہوا ہو. چھوڑو عوام کو، چھوڑو کراچی کی اس وقت 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے عوام کو چھوڑ دے. کسی ایک جگہ ثابت کرے کہ اگر پی ٹی آئی کے کسی عوام کو، ووٹر کو، سپورٹر کو کہیں فائدہ ہوا ہو، مثال پیش کرے. اگر زرداری صاحب کے دور میں اگر کسی کو فائدہ ہوا تو کراچی کو ہوا ہے. اگر نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے تو کراچی والوں ہمیشہ کراچی کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا. کہ آج پی ڈی ایم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی سیاسی اپوزیشن میں موجود ہے، وہ سب کو بھی عوام جو ہے آزما چکی ہے. چاہے نواز شریف صاحب ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، یا کوئی بھی ہو، ان سب کو عوام آزما چکی. اب پارٹی کتنی رہ گئی، لیکن وہ والی بات ہو گئی. زرداری صاحب کی باری، پھر شریف برادران کی باری، آج میری باری، کل تیری باری، 5 سال میرے، 5 سال تیرے. کیا کرے گی عوام؟ لیکن الحمدللہ پارٹی ہے ہی نہیں. عوام نے لیکن بھروسہ کیا، ٹھیک ہے، شاید ہو سکتا ہے انہیں کچھ وقت ملتا تو وہ کچھ، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ دعویٰ اور یہ نعرہ بھی کھوکھلا نکلا.
کہ نئے بندہ آئے گا عمران آئے گا یہ کرے گا. الحمدللہ عمران کی بد حرکتوں کی وجہ سے, عمران کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آئندہ کوئی بھی شخص عمران کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا انشاءاللہ. بین الاقوامی اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے جا کے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. یہ بھی تو عمران خان صاحب ہی تھے. یہ وہی عمران صاحب ہے جب ان کی سب سے پہلے نکاح کرایا گیا گولڈ سمتھ کے ساتھ نا, جمامہ کے ساتھ, وہاں بھی اس نے سلام کیا. اس کے بعد اس سلام کا کیا نتیجہ نکلا؟ ریحام خان کے سامنے جب اس نے سب سے پہلے سلام کیا, یوں چھوڑا کر کے کھڑا ہوا کہ بھائی میں قوم کے لیے یہ کروں گا, اپنی بیوی کا نہیں رہا. اس کے بعد بشرا خاتون آج بچتا رہی ہے. عمران خان کے چوڑا پن سے کیا کرو گے؟ عمران خان نے تو اپنی بیوی کو آج تک اس کا اپنے خاوند نہیں بنا, اپنے بچوں کا باپ نہیں بنا, اپنی پٹائی کے لوگوں کا اپنا قریبی دوست ہمدرد نہیں بنا. عمران خان سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اس کی پرسنل لائف ہے, وہ ہم اس کی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کر سکتے. اس پہ ہم نہیں جاتے, ذاتی معاملات, ذاتیات پہ نہیں جاتے. آئے قومی مفاد پہ آئے. قومی مفاد میں کوئی ایک ثبوت ثابت کرے, کوئی پیش کرے کہ جس سے ہم کہیں کہ یار ہم عمران کو سلام پیش کرتے. کوئی ایک کم سے کم پاکستانی تو ہے, کوئی ایک تو ثابت کرے. میں یہ کہوں گی کہ جہاں پر بیٹھ کے لوگ شراب پی رہے تھے وہاں عمران خان صاحب بیٹھے تسبیح پڑھ رہے, یہ بھی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. ہاں یہ نہیں کہ یہ اس بات میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جہاں لوگ شراب پیتے تھے وہاں عمران صاحب نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جہاں بنی گالہ میں روزانہ 24 گھنٹے جو بازار گرم رہتا ہے وہاں تسبیح کہاں رہتے ہیں؟ وہاں تو کتا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ثبوت اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت عمران خان کا وجود بنی گالہ کے اندر, اس کی موجودگی, اور وہاں بشرا صاحبہ اور اس کے بعد ان کے چند سوتی, وہ تو ہر اس جگہ موجود ہوگی جہاں ان کا ہسبینڈ ہوگا. تو ظاہر بات ہے سارے ثبوت وہی موجود ہے. بیوی تو اپنے دیکھے کون سے ایسے ثبوت جو حلال کیا گیا ہے, وہ کہیں بھی جائے, کسی بھی حالت میں جائے, کسی بھی حلیے میں بیٹھے, ان کی بیوی ہے. اگر تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے نا, تو جو ہمارے ملک میں پڑوس میں جو ہمارے سکھ ہیں نا, ان کے گلوں میں اتنے بڑے بڑے, آپ ان کو دیکھیں گے اتنی بڑی بڑی تسبیح ہندو حضرات کے ہاتھوں میں بھی ہوتے ہیں اور ان کے گلوں میں بھی ہوتے ہیں. اور ہمیشہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا, عمل سے ہوتا ہے, عمل دکھانا پڑتا ہے. عمران صاحب کے ہاتھ میں تسبیح رکھنے سے نہ اسلام آئے گا, نہ اسلامی نظام آئے گا, نہ قومی مفاد میں کوئی اضافہ ہوگا. کاش کہ یہ تسبیح نہ دکھاتے. اس تسبیح کے دھوکہ دینے سے بس قوم اب سمجھ گئی ہے. اس بات کی ہم آپ کو گارنٹی نہیں دیں, اس بات کی ہم آپ کو گارنٹی نہیں دیں گے کہ ہمارا پی ڈی ایم کتنے دن تک رہے گا, کتنے سال تک رہے گا, کتنا عرصہ رہے گا, کون ساتھ رہے گا. ہم ایک اصولی بنیاد پہ اکٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب کے خلاف ہم اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اصول جب تک رہے گا پی ڈی ایم مضبوط رہے گی. اس کے بعد پھر ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے, ان کی جماعت کی اپنی مرضی ہے, وہ ساتھ رہنا چاہیں, الگ جانا چاہیں, کسی جگہ جانا چاہیں, وہ ان کی اپنی پالیسی ہوگی. جب تک پی ڈی ایم مضبوط ہے عمران کے خلاف انشاءاللہ ہم متحد ہیں. جتنی بھی پارٹی ہے سب اکٹھی ہو گئی, اور جتنے بھی ماضی میں ہم سب لوگوں کو دیکھ چکے ہیں اور سب کو پہچان چکے ہیں, سب ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے عمران خان کے خلاف. ایک شخص کے خلاف ساری پارٹیاں ایک طرف متحد ہو گئیں, تو ایسا تو نہیں کہ سب کے دل میں خوف تھا کہ یہ کچھ کر کے دکھا دے گا. یہ لمحہ فکریہ عمران خان کے لیے کہ آخر میرے اندر کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ساری قوم ایک ہوگی, اس کو سوچنا چاہیے. میرے اندر وہ کون سا ایسا برا عمل ہے کہ پوری قوم میرے خلاف, جبکہ ان کے اپنے ساتھی, ان کی حلیف جماعتیں ان کے خلاف چلی گئی. یہ لمحہ فکر عمران کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے لمحہ خوشی کا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ پتھر اس درخت پہ مارے جاتے ہیں جس میں پھل ہوتا ہے. اب عمران خان کو اتنے پتھر مارے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے, تبھی لوگوں کو ڈر اور خوف آ رہا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھا کہ جس گھر میں درخت ہو اور اس درخت کے اوپر رات کے ٹائم اگر الو بیٹھ جائے نا, تو کوئی شخص بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہاں پتھر بھی مارا جاتا ہے, وہاں پہ شور, اس لیے ہم نے پتھر بھی مارنے شروع کیے. یہ مثال حضرت علی کا جو مثال ہے, یہ ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا. جہاں الو بیٹھتا ہو, کوئی بھی اس نحوست کی علامت کو اپنے گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے لیے سب سے پہلے دعوے دار جس نے دعویٰ کیا تھا کہ سب سے پہلے میں لا کر دکھا دوں گا, عمران خان صاحب تھے. ریاست مدینہ کا اعلان کرنے والے شخص نے کہا تھا کہ یہ میرے سب سے پہلا اعزاز ہوگا کہ میں عافیہ صدیقہ کو لے کر آؤں گا. ریاست مدینہ میں اگر وہ نہ لا سکے, ہاں ہم بڑے دعوے نہیں کریں گے, وقت آنے پر ہم دیکھیں گے جو صورتحال ہوگی انشاءاللہ ہم اس پہ اللہ نے چاہا ہماری بھرپور کوشش ہوگی. نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا. کون سا دعویٰ؟ نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ میری حکومت آئے تو میں عافیہ صدیقی کو لے کر آؤں گا. ہاں, لیکن نواز شریف صاحب اور عمران خان میں بڑا فرق ہے. ان کو وقت ملا, پورا ٹائم انہوں نے لیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو 2 سال. محترمہ آپ مجھے سنیں گی,
نواز شریف صاحب اور عمران صاحب کے دور حکومت میں بڑا فرق رہا. نواز شریف صاحب نے ریاست مدینہ کا اعلان نہیں کیا تھا. اس نے صرف ہو سکتا ہے یہ ان کی نیت تھی, ان کا ایک خیال تھا, ان کی سوچ تھی, لیکن عمران خان نے تو کہا کہ ریاست مدینہ نافذ کر کے میں لاؤں گا. کہاں گیا ریاست مدینہ میں یار؟ لانا تو سب سے بھی ان کو چاہیے. میں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ نے کہا ہم نے مان لیا کہ نااہل ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم میں جو لوگ موجود ہیں جو بھی ہیں ابھی کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ عافیہ صدیقی صاحبہ کو لا سکتے ہیں جس کے لیے ہم اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کو لانا, پاکستان کے اندر ان کو اپنی والدین سے اپنے بچوں سے ملانا, یہ ہماری دلی خواہش ہے. اور اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ اپنے زمین آپ لوگ لائیں گے. گزارش ہے نا میری بات, اگر آپ پوری ہونے دیں گے. ہماری خواہش بھی یہی ہے, دلی تمنا بھی ہے, ارمان بھی یہ ہے, قوم کی بھی, ہماری بھی, سب کی, کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لے کہ جس سے ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ اپنی گھر آ جائے. یہ ہم سب کے لیے خوشی کا مقام, ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی. لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں, آگے کیا صورتحال سامنے آتی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم بڑے دعوے نہیں کرتے, اور نہ اس طرح کے ریاست مدینہ کے حوالے جس طرح دعوے کیے گئے, ہم بھی اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کر کے اور لمبے لمبے پنگے مار کر کے پھر ہمارے اور عمران خان میں فرق کیا رہے گا, کوشش دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک موقع ملا تھا جو ابھی پی ڈی ایم میں موجود ہے, انہیں کی گورنمنٹ میں یہ ریمنڈ ڈیوس کا جب سلسلہ ہوا تھا, یہ بہت بڑا موقع تھا نا کہ اس وقت ہم عافیہ صدیقی کے لیے بات کر سکتے تھے اور ہم ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تمہیں اس وقت یہ شخص دیں گے جب تم ہمیں ہماری عافیہ دو گے. اس وقت یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہی سب لوگ موجود تھے نا, یہی پارٹیاں تھیں جو اس وقت لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اقوام متحدہ میں چوڑے انداز سے تسبیحات میں لے کر کے وہاں اسلام کا نام بلند کریں گے. ہمیں خیال یہ تھا کہ ہمارا خیال یہ تھا مودی صاحب جھکے ہوئے تھے, عمران خان صاحب اکڑ کے کھڑے تھے اور انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا, عمران خان صاحب نے نہیں بڑھایا. مودی صاحب کا جھکاؤ ہمیشہ ان کی تربیت ہی جھکاؤ کے انداز ہیں, ان کے مذہب, ان کی طبیعت تو یہ جھکاؤ ہے. عمران خان جو انداز ہے, عمران کی تربیت اس انداز سے نہیں ہوئی تھی کہ قوم کو دھوکہ دی. یہ پاکستانی شخص ہیں, ان کی تربیت پاکستان میں ہوئی تھی. پاکستانی ہمارے پاس کیا دھوکہ؟ چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, دھوکے کی بات ہوتی ہے, کون سا ایسا دھوکہ دیا اس کا ثبوت بتا دیں یا کون سی ایسی بات بتا دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر پائے تو ابھی ان کا دور حکومت بھی تو مکمل نہیں ہوا. وقت سے پہلے انہیں جو بھیج دیا گیا اپنے گھر, سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اپنی حکومت کو بھی پوری نہیں کر سکے اور کوئی وعدہ بھی پورا نہ کر سکے. اس سے کس نے کہا تھا کہ تم بڑے بڑے پنگے مارو؟ کس نے ان کو کہا تھا؟ ایک بات مجھے بتائیں کہ میں آپ کو اپنے عمل کی وجہ سے اپنی حکومت نہیں پوری کر سکے, اپنے بدعمالی کی وجہ سے, اپنی نوسط کی وجہ سے. آپ کو کس نے روکا تھا ان کو؟ میں آپ کو ایک بنجر زمین دے دوں جس پہ کبھی بھی فصل نہ ہوگی اور میں آپ سے کہوں کہ 6 مہینے میں اس پہ فصل اگا کے دے, آپ کیسے کریں گے؟ آپ بولیں گے جب کہا گیا تھا, جب انہیں پتا تھا کہ بنجر زمین ہے تو کس نے ان کو کہا تھا کہ تم اس کو سرسبز شاداب ہونے کے دعوے کرو؟ اور پھر جب کہا, موقع دیا گیا, کیوں نہیں کیا؟ 3.5 سال میں 4 سال میں کیوں نہیں کیا؟ ہم نے بھی, ارے ان کے خود اپوزیشن جماعتیں ایک ساتھ ہو گئی, ایک شخص کے خلاف اتنے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. سوال یہ کہ کون سی حکمران ایسے کہ جن کے خلاف لوگ کھڑے نہ ہو, اپوزیشن کھڑی نہ ہو. میں تو حیران اس بات میں کہ عجیب شخص ہے, عجیب سمپل ہے, عجیب نمونہ ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور جو بنجر زمین کے لیے کہا گیا تھا کہ بھائی بنجر زمین, اس کو کس نے کہا تھا کہ تم اس کو سرسبز شاداب کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرو؟ اور جب تم نے دعوے کیے کون رکاوٹ بنا؟ تمام بل تم نے ادا کیے, تمہارا فنڈ تم نے نکالے. رکاوٹیں بہت آئی, کوئی ایک رکاوٹ بتائیں. جو اپوزیشن کی جماعتیں آج ان کے خلاف ہیں, انہوں نے ہمیشہ سے رکاوٹیں. اگر ایک حکمران اپوزیشن کی رکاوٹوں کو عبور نہ کر سکے, برداشت نہ کر سکے, وہ حکمرانی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. کر رہے تھے نا, آپ نے وقت ہی نہیں دیا, ہم نے وقت نہیں دیا. اپنے ایم ایل اے کو سنبھال لیتے, جس طرح اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکے, اپنے حلیف جماعتوں کو سنبھالے تھے, اپنے ایم ایل اے کو سنبھالے تھے, اپنے منسٹر کو سنبھالے تھے. اس گھر کو تو آگ لگی ان کے گھر سے, ہمیں تو نہیں لگی, ہمیں تو تیار سب کچھ ملا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو یہاں پر میں عمران خان صاحب کو کہوں گی بالکل اپنی غلطی کی, جب ان کی گورنمنٹ آئی انہیں جتنے بھی لوگ جو پرانے لوگ تھے نا اپنے ساتھ, ان سب کو ہٹا دینا چاہیے تھا, نئے لوگ لانے چاہیے تھے. کیوں کہ دیکھیں وفاق میں اس وقت جو ہے موجود ہے پیپلز پارٹی, وہ تو ہمیشہ سے
ظاہر سی بات ہے ابھی وہ وفاق میں وہ چاہیں گے کہ ہم صدارت میں آئیں، وہ بھی مل گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے اپوزیشن پارٹیز تھی ہر جگہ موجود تھی. بات صرف یہی ہوئی تھی جب عمران خان صاحب آئے تھے تب ایک نعرہ بہت زیادہ لوگوں نے بلند کیا تھا اور اس کے میں حق میں تھی کہ علی بابا چینج ہوا ہے، 40 چور وہی ہے. تو ایک علی بابا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، 40 چور تو وہی پرانے لوگ تھے، وہی سب لوگ سیاست میں موجود تھے. انہوں نے اپنی وہی حرکتیں دکھائی اور انہوں نے جب بازی پلٹ دی ایک شخص کے خلاف. یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا سوال ہے. عمران نے کہا تھا کہ میں چینجنگ لاؤں گا، میں بھی اس کے ساتھ اس کے وفادار نہ ہوئے، غداری کی اور غداری کر کے دکھائی. فوزیہ محترمہ آپ میرے جواب کی تائید خود کر رہی ہے، مجھے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہی ہمارا سوال ہے کہ عمران صاحب جب آئے، عمران نے کہا تھا کہ میں نئی جنریشن لاؤں گا، میں نئے چہرے لاؤں گا. 131 بندے ان کے کابینہ میں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ دیگر پارٹیوں سے گئے ہوئے ہیں. کس نے ان کو کہا ان کو لینے کے لیے؟ الحمدللہ میرے جواب کی آپ تائید کر رہے، یہی میرا موقف ہے. ان کی ایک غلطی نہیں ہے. جو شخص بار بار غلطیاں کرے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، وہ اس قابل نہیں، وہ اس لائق نہیں ہے. ان کے خلاف عدم اعتماد بھی ہونا چاہیے. اور اس وقت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں ان تمام ججز کو اور عدلیہ کو اور اس ادارے کو. انہوں نے جس انداز سے انصاف کا فیصلہ کیا، ان کی ایک غلطی نہیں تھی. ساری غلطیوں کا اگر کوئی مجموعہ تھا وہ اپنے محترم جناب عمران خان صاحب تھے اور عمران کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. سب سے بڑی غلطی ان کی یہی تھی کہ انہوں نے لوگوں پہ بھروسہ کیا کہ جو ماضی میں بھی غلطیاں کر چکے ہیں وہ چاہتے تو پوری جو جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہٹا دیتے. اس وقت نہ وفاق پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوتی، نہ جو ہے سندھ جو ہے وہ ان کے دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی. یہ وہی لوگ تھے جو پہلے جو ہے سیاست کر چکے. کس نے اعتماد کیا ان کے اوپر؟ عمران نے کیا نا، عمران خان صاحب معذرت کے ساتھ. اب مجھے بولنے دے، اب مجھے بولنے دے. چینل میں آنے کے بعد بندہ کم سے کم کسی کو مہمان کو بولنے دیتا ہے. اب مجھے بولنے دے. عمران کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے بندوں پہ اعتماد کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. ارے آج تک عمران کے بارے میں اپنے جب ان کے ذاتی زندگی میں ہم جاتے ہیں تو ان کے ذاتی زندگی میں کوئی ان کے اوپر جو قریبی ہے ان کے اوپر بھی وہ اعتماد نہیں کر رہا ہے تو ان کے مینیجر کے اوپر کیسے اعتماد کرے؟ ان کے گھر میں بھی ان کی غلطی، جمامہ بھی غلطی، سنیں معذرت کے ساتھ، جمامہ کے بارے میں بھی غلطی ان کی، اس کے بعد پھر ریحان کے بارے میں بھی غلطی ان کی، اس کے بعد پھر اس سے پہلے جو غلطی تھی وہ بھی ان کی، اب مینیجر کے بارے میں ان کی. یہ کیا غلطیوں کا پتلا یار، یہ کیا غلطیوں کا یہ مجموعہ ہے؟ ختم کرو اس جڑ کو. یہ کہتی ہے کہ جو ہے میں بہت اچھی ہوں. ارے وہ عورت ہی نہیں ہے نا جو بیٹھ کے شوہر کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرے. جب تک شوہر تھا تب تک ٹھیک تھا، جب شوہر نہیں رہا تو اس کے بعد اس میں 10 غلطیاں نظر آ گئی. تو ویسے بھی کوئی بھی رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو اس میں انسان دوسرے شخص کو غلط ہی کہتا ہے نا، کوئی بھی صحیح نہیں کہتا، کوئی صحیح نہیں کہتا. تو اس میں اگر ہم گزارش ہے، دیکھو ہم ریحان کی باتوں کو نہیں لیتے. میرے خیال سے اس ملک کے اندر کسی شورم والے نے اتنی گاڑیاں نہیں چینج کی ہوگی جتنی اس نے اپنی زندگی میں شادیاں تقسیم، بیویاں تقسیم کی. ہاں اگر یہ اس معاشرے کا شخص ہے کہ اس کی مرضی کی بیوی نہیں مل رہی نا تو اس کو پھر پاکستان کیسے ملا؟ پاکستان کس نے کہا کہ اس کی مزاج کے مطابق ہے؟ پاکستان کے عوام کس کی مزاج کے مطابق ہے؟ یہ تو نااہل ہے. ہمارے جو الفاظ تھے قائد ملت اسلامیہ مولانا حافظ الرحمان کے جو الفاظ تھے، نااہل ہے، ناجائز حکومت ہے، نالائق ہے، سلیکٹڈ ہے، اور آخر میں ہم نے کہا کہ یہ ریجیکٹڈ ہے. یہ اس قابل نہیں کہ یہ تو کرکٹ کی کھیلنے کے بھی قابل نہیں تھا. حکیم سعید صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اوپر ایک ایسا بندہ آنے والا ہے کہ جس کے اوپر باقاعدہ دنیا کے اندر سب سے مہنگے ترین 10 کلب ہیں. ایک کلب ہے امریکہ میں اور اس اسرائیل اور امریکہ میں، اور اس کے صرف اور صرف 10 ممبر ہیں. ان 10 ممبران میں سے عمران خان کا بھی نام شامل ہے اور ان کی جو جمامہ خاتون تھی اور اس میں بھی ان کے ساتھ شامل تھی. لیکن ان کو باقاعدہ تیار کیا گیا. عمران خان جب تک کرکٹ میں تھے ہم اس کی قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن جب کرکٹ سے باہر آ کر کے جو ڈرامے رچانے کی کوشش کی، عمران خان کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں رہی. بھلے ریاست مدینہ کا نام لے، یہ ریاست حرم کا نام لے، یہ ریاست مکہ کا نام لے، ہمیں ان غلط دھوکے کے انداز سے اور اس خوبصورت نعروں سے ہمیں دھوکہ مزید نہ دے. عمران خان اس قابل نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن میں پی ڈی ایم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک پارٹی اگر منتخب ہو جاتی ہے، الیکشن میں جیت جاتی ہے اور وہ سیاست میں آ جاتی ہے اور اگر وہ غلط فیصلے کرتی ہے تو کیا یہ جتنے بھی لوگ اپوزیشن میں موجود ہیں اس وقت وہ سب کھڑے ہوں گے ان کے لیے؟ کل جو عمران خان کے ساتھ ہوا وہ سب ان کے ساتھ. ایک بات یاد رکھے فوزیہ، جمعیت علماء اسلام مولانا حافظ الرحمان صاحب کی طرف سے میں نمائندہ ہوں، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا ذمہ دار ہوں. میں اپنی پارٹی کی پالیسی کی آپ کے سامنے میں بات کر سکتا ہوں. کیا آپ موجود ہوں گے؟ آپ کھڑے ہوں گے؟ آپ مجھے بولنے دیں گے؟ بالکل بولیے. ہم اپنی پالیسی آپ کے سامنے یہ رکھیں گے، اگر نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کوئی غلط کام ہوگا،
تو انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا افضل الرحمان کھڑے ہوں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اگر زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے غلط کام ہوں گے، یہ فیصلہ ہمارے قائدین نے کرنا ہے، ہمارے بڑوں نے کرنا ہے، ہمارے لیڈر حضرات نے کرنا ہے۔ جہاں ہمیں حکم کریں گے ہم وہیں کھڑے ہوں گے۔ اس سے قبل ہم نے ثابت کیا، زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف ہم میدان میں رہے، ہم روڈوں پہ رہے، نواز شریف صاحب کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، محترمہ بے نظیر صاحبہ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، جہاں پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، جہاں جماعت کی طرف سے حکم ملا الحمدللہ اصولی طور پہ ہم کھڑے رہیں، وہاں ان کی مخالفت ہم کرتے رہیں۔ جہاں اپنی قیادت حکم کرے گی وہاں انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور جہاں قیادت خاموش ہوگی، جہاں اطمینان ہوگا تو ہم بھی مطمئن ہوں گے۔ باقی ہمارے کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے کہ غلط کام ہم کسی کا ساتھ دیں گے اور ناجائز کام پہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ ہم کبھی بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں دیں گے اور نہ کبھی ان کے ساتھ ہم دیں گے۔ جماعت کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کی مکمل طور پہ ہم سپورٹ کریں گے، ہم اس کی حمایت کریں گے اور اس کا ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مطلب یہ آپ کا۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہم نے کافی اچھی گفتگو کی ہے، بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہن میں تھے اور جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں تھے ہم نے وہ سوالات کیے۔ مزید بس ہم کیا کہنا چاہیں گے کہ اب آگے فیصلہ کیا ہوتا ہے یا کس طرح جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب مزید وزیر اعظم کی سیٹ پر براجمان رہتے ہیں یا فائنل فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی سیٹ چھوڑ دیں؟ اب یہ سب ابھی کچھ دنوں میں ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا اور ہم سب کو پتہ چل جائے گا، ہم سب کے سامنے یہ ایک سچائی واضح ہو جائے گی۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ پی ڈی ایم میں جو بھی جماعتیں موجود ہیں ان سب کو بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم اور کرم کرے اور اچھے حکمران لے کر آئے ہمارے ملک پہ، تاکہ ہم پہ اچھے لوگ آئیں اور اچھے لوگ حکمران آئیں ہمارے ملک میں، تاکہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ملک کہلائے نہ کہ ترقی پذیر۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس سے تو پتہ نہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مزید دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔